ابو بکر گزرے مشرکین کے محلے سے، یہودیوں کے محلے سے گزرے. ایک یہودی کہہ رہا تھا اللہ فقیر ہے ہم غنی ہے، اللہ ہم سے چندہ خیرات مانگتا ہے. اس کے منہ پہ تھپڑ مارا. وہ روتا ہوا نبی کے پاس آیا. ابو بکر نے کہا اس نے میرے رب کو گالی دی تھی. وہ مکر گیا. آپ نے گواہ مانگا. صدیق اکبر کی گواہی دینے والا کائنات میں کوئی نہ رہا. عرش والے نے اپنے عرش سے ابو بکر کی گواہی دی. اگر تم نے نہیں سنا میں نے تو سنا تھا. یہ توحید کی غیرت کاش میرے اور آپ کے دل میں پیدا ہو جائے، یہ ایمان میرے دل میں پیدا ہو جائے کہ ساری چیز قربان ہو سکتی ہے، رب کی توحید پہ کمپرومائز نہیں ہو سکتا. اور یہ الفاظ سن کر نیچے سے نعرہ رسالت، نعرہ حیدری یا علی مدد کے نعرے لگے. مولانا طارق جمیل کے ماتھے پر ایک جو تک نہ ریگی، ان کے ماتھے پر بل نہیں پڑا، ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی کہ یہ یا علی مدد کہنے والے اللہ کو گالی دے رہے ہیں، علی کو اللہ کا شریک بنا رہے ہیں، رسول اللہ کو اللہ کا شریک بنا رہے ہیں. اور مواحد کبھی اپنے رب کی توہین کو برداشت نہیں کیا کرتا. مولانا فرماتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا کہ اس کی عبادت کی جائے، اس کا ذکر کیا جائے، صبح شام اس کی تسبیح کی جائے. اور کہا میں کل عصر کی نماز سے اس عرس میں مولد شریف کی قبر کے اس عرس میں میں یہی کچھ دیکھ رہا ہوں. یہاں اللہ کی عبادت ہو رہی ہے، یہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے. پیدا کیا میرے خزانے کھوڑے سے پیدا کر کے پورے کروں وڈارے اچھا سبق نواسا. میں اس لیے پیدا کیا کہ اکیلے میں بھی گزراتا تھا. وڈارے اچھا ہو میں اس لیے پیدا کیا کہ میں تم سامنے کر سکتا تھا، تم سے کروانے نہیں. انما خلقتکم لتعبدونی طویلا وتذکرونی کثیرا وتسبحونی بکرۃ واصیلا. اس حدیث کا نمونہ کر کے ہم یہاں دیکھ رہے لا حول ولا قوت الا باللہ. جو قبروں پہ سجدہ ریز ہیں مولانا اس کو اللہ کی عبادت کہہ رہے ہیں. جو حق ہو کے نعرے مار کر محمد کی مخالفت کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم صرف ان کو جوڑنے کے لیے کہ امت کو توڑو نہیں امت کو جوڑو. ارے ہم بھی کہتے ہیں امت کو جوڑو، لیکن اللہ کے لیے امت کو تھوک سے نہیں جوڑو، ایلفی سے جوڑو. یہ امت شرک پہ باقی رہے. رب محمد کی قسم جوڑ نہیں ہو سکتا. اور اگر شرک کو مٹا دیا جائے، لا الہ الا اللہ پہ امت آ جائے، اس امت میں دوبارہ توڑ نہیں ہو سکتا. میرے شیخ، میرے استاد، اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنائے، حافظ عبداللہ بہاولپوری رحمۃ اللہ علیہ. بہاولپور کے اندر ایک کانفرنس ہوئی حکومت کی طرف سے، کمشنر موجود ہے. وہ آ کر اتحاد امت پہ تقریریں کروا کر گلے ملوا کے جانے لگا. آخری بیان حافظ صاحب کا تھا. حافظ صاحب نے کہا کمشنر صاحب، مشرک اور مواحد کا اتحاد نہیں ہو سکتا جب تک مشرک شرک سے توبہ نہ کر لے. مثال دی کہ ایک لکڑی یوں ہے ایک یوں ہے، ترخان کو تو اس پہ کیل مارے، کبھی کیل نہیں مارے گا، پہلے رندہ مارے گا، رندہ مار کے اس کو سیدھا کرے گا. ارے جو قبر کو پوج رہا ہے اور جو اللہ کو پوج رہا ہے کیسے ایک ہو سکتے ہیں؟ جو قبر کے سامنے سجدہ ریز ہے اور جو اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہے، یہ کیسے ایک ہو سکتے ہیں؟ جو لا الہ الا اللہ کی آواز لگاتا ہے اور جو یہ آواز لگاتا ہے ادرکنی یا علی، اغثنی یا علی، یا عبد القادر جیلانی شیئا للہ، لا الہ الا اللہ کہنے والا اور یہ مشرک کیسے ایک ہو سکتے ہیں؟ مواحد ہے، مشرک ہے. ان کے اندر توحید کے اوپر جوڑ ہو سکتا ہے اور توحید کے بغیر جوڑ نہیں ہو سکتا.